ناظرین السلام علیکم۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، اور چین نے ہمیشہ ہر آڑے اور مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس میں بڑی سازشیں بھی کی گئیں پاک چین دوستی کے خلاف، اور وہ جو ماؤ تھے صدر، اس کے قائد بھی تھے چائنا کے اور صدر بھی تھے، تو بھٹو صاحب کا دورہ تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میرا وزیر اعظم ہے چو ان لائی، یہ بڑا کنجوس ہے، اور اس سے امداد لیتے ہوئے آپ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بات کرنی اس سے، تو اس سے وہ ان کا ایک جیسچر ظاہر ہوتا تھا محبت کا اور وہ فرینکنیس کا پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ تب سے لے کر آج تک چائنا جو ہے وہ ہر محاذ پہ اور ہر موقع پہ، وہ سفارتی ہو، وہ معاشی ہو، کوئی بھی چیلنج درپیش ہو، پاکستان کو، چین پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل منصوبہ جو تھا سی پیک کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کی جب بنیاد رکھی گئی تو پاکستان کے جو دشمن تھے ان کے لیے یہ ایک اس طرح کی خبر تھی کہ ان کے جو بجلی بن کے گری، اور وہ اس وقت سے سازشوں میں مصروف ہیں۔ بلوچستان کے اندر انڈیا کی دار اندازی کے ثبوت پاکستان کئی بار دے چکا ہے۔ کلبھوشن کا وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ صاف طور پہ سارے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے کبھی کوئی موقع جو ہے، اور اب افغان حکومت بھی اس میں شامل ہے، انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو نیچا دکھانے اور کمزور کرنے اور عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ پارٹنر بنی ہوئی ہے۔ تو اب جو چل رہا ہے سی پیک کے اوپر معاملہ، اس کو کس طرح سے سازشوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ داسو ڈیم کا جو واقعہ ہوا، وہاں پہ چائنا کے جو انجینئر تھے ان کی بس کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ پہلے اگرچہ یہی سمجھا گیا کہ سلنڈر پھٹا ہے اور وہ جا کے گر گئی ہے اس میں پانی میں، لیکن بعد میں تحقیق اور تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس کو پہلے ہٹ کیا گیا۔ تو چائنا نے اس پہ بہت ری ایکشن دیا، اور اس طرح کا ری ایکشن دیا کہ انہوں نے یہ ساری جب انویسٹیگیشن کی اور انہیں اندازہ ہوا پاکستان کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے پاکستان کو یہ بھی کہا کہ یہ اب ہم خود اس کو کریں گے، نشانہ بنائیں گے جو دشمن ہیں اور جو اس میں ملوث ہیں۔ تو اگرچہ پاکستان کے اس میں کچھ تحفظات تھے، لیکن یہ ہے کہ چین اگر یہ ہیلپ دے گا بھی تو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ وہ ایسا کرے گا، کیونکہ چین اور پاکستان کے دشمن بھی مشترک ہیں، اور پاکستان کے ساتھ دفاعی جو تعاون ہے چین کا، وہ بھی کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جے ایف تھنڈر جو ہے وہ اس کی ایک روشن مثال ہے۔ تو اب جورج ٹاؤن دھماکہ ہوا، یہ بھی اسی کے خلاف ایک سازش تھی، اور انڈیا کا اس میں ملوث ہونا جو ہے، پاکستان نے اس واقعہ کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ ثبوت دیے کہ انڈیا اس میں براہ راست ملوث ہے، اور بینک ٹرانزیکشن دکھائیں کہ جو دہشت گردی کا یہ واقعہ کروانے کے لیے، بم دھماکہ کروانے کے لیے رقم جو ہے وہ بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے سے منتقل کی گئی ان کے دہشت گردوں کے کھاتوں میں، اور ان کو دی گئی، مہیا کی گئی۔ تو اس طرح سے یہ بھی ثبوت پاکستان نے دیے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے کسی اور ملک میں، پھر پاکستان میں داسو ڈیم پہلے حادثہ کے، اور اب یہ ہے کہ
اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ جو ان کی لاشیں ہیں، ان کے انجینئرز جو ہیں ان کو بھجوایا جا رہا ہے، تو رسمی طور پہ سمبولیکلی ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ ہاتھ اور 2 روز کا دورہ ہے ان کا، وہ پہنچے ہوئے ہیں چائنا میں، اور بڑی ہائی لیول جو آفیشیل ان کی نیگوشیشنز اور مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس دوران جو اس سے بڑا جو دورہ یا جس کو انڈیا نے بڑا محسوس کیا اور اس کی وہ چیخیں نکل رہی ہیں کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی وہاں پہ چین میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی ہے ISI، اس کے چیف کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ یہ مل کے ان کا کسی نتیجے پہ پہنچنا، اور یہ رپورٹ جو مرتب ہو رہی ہے اس میں یہ جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر پاکستان اور چین نے مل کے جو ایکشن لینا ہے، اور اس میں انڈیا ہی ملوث ہے۔ تو چین اب بڑا اگریسو اور اوفینسو ہوا ہے، تو پاکستان کا بھی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ تو اب یہ دونوں مل کے اپنے مشترکہ دشمن جو ہے اس کے ساتھ جو دو ہاتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ چین جانے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام دے گئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس داسو والا واقعہ یا جو بھی ہے اس سے چین اور پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو پاکستان اور چین کے دشمنوں کو ہے، اور ان کو ہم نے اب کسی صورت بھی سپیئر نہیں کرنا، اب بہت ہو گیا، انف از انف۔ تو اب ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کی یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ یہ میٹنگز جاری ہیں، تو DGISI اور وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہ ہیں، اور وہیں پہ یہ فیصلہ ہونا ہے طالبان کے بارے میں، افغان طالبان، چائنا اور پاکستان کا وہاں پہ فیصلہ ہوگا افغانستان کے بارے میں بھی، اور چائنا پہلے ہی افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ ہے، اور افغان طالبان نے بھی خیر سگالی کے طور پہ یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے ایک پاکستان اور چین کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سی پیک کو اگر کسی طرف سے بھی کوئی خطرہ ہوا تو ہم اس کو خود پروٹیکٹ کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اور سی پیک جو ہے اس کو ایکسٹینشن کر کے ویسے بھی افغانستان تک بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ اب اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں۔ اور اس کو خطرہ کس سے ہے، وہ داعش ہو، وہ انڈیا ہو، یا وہ TTP، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے ہم خود وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ جنگ ہم سی پیک کی جو تحفظ کیا وہ خود لڑیں گے۔ تو اب اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ سازشوں پہ اتر آئی ہے، طالبان انڈیا جو ہے اس نے بھی ان کو ورگلایا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس کی وہ سرمایہ کاری جب ڈوبتی نظر آ رہی ہے تو وہ انڈیا اور افغان حکومت مل کے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ تو اگرچہ ایک واقعہ جو ہوا ہے جمعہ کو، اس میں خلاف توقع یا سرپرائزنگلی اس نے امریکہ نے بھی اپنا وہ جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ ایک وہاں پہ ایئر سٹرائک کی ہے طالبان کے اوپر، تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اب عبداللہ جو ہے وہ وہاں پہ دورے پہ ہیں انڈیا کے، اور ان کے بعد یہ افغان آرمی چیف جو ہے وہ 3 روزہ دورہ کریں گے انڈیا کا۔ تو اس طرح سے اب یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اور افغان حکومت اور پاکستان کے جو دشمن ہیں اندرونی اور بیرونی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ادھر جو ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھ ملایا ہوا ہے جنہوں نے، اب ان کے چونکہ خود اس میں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں چین کے شہری، تو چین بڑے غصے میں ہے۔ تو اب یہ
دونوں ملک مل کے، پاکستان اور چین، اور یہ چین جو ہے اس نے پہلے لداخ میں انڈیا کو سبق سکھایا ہے، اور وہاں پہ اس کو کچھ اندازہ ہے کہ چین اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اور پاکستان نے بھی ناظرین 27 فروری کو یہ جو ابھی نندن والا اور وہ جو ان کا سٹرائک، سرجیکل سٹرائک تھی، اس کا جو جواب دیا تھا، ان کے 2 طیارے گرا کے اور ابھی نندن کو وہ قیدی بنا کے، تو یہ جو پھر چائے پلا کے یہ سارا انڈیا کے ساتھ پاکستان بھی دکھا چکا ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو اب ویسا ہی جواب دیا جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے جواب دیا جائے گا، تو کوئی اس کے ساتھ نرمی یا رعایت نہیں ہے۔ تو دونوں ملک مل کے اب اس کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں، انڈیا کی رات کی وہ نیندیں حرام ہیں اور وہ بڑا پریشان ہے۔ تو اب یہ دورہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا آگے اس کی رپورٹس آتی ہیں، یہ وقت اور حالات بتائیں گے۔ اگلی نشست تک آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔